نصیب فرمائے۔ تو آج بیٹا ہمارا حصہ نظم جو تھا وہ فرسٹ رن کا مکمل ہو گیا۔ آج ہم حصہ غزل کی جو پہلی غزل ہے وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہماری پہلی غزل کے شاعر ہے میر تقی میر۔ پہلے ہم ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق میں نے یہاں پر 6 سوال بھی لکھے ہیں، ان سوالات کو سالو کریں گے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 1-2 غزل کے اشعار جو ہیں وہ بھی ہو جائے۔ تو آپ لوگ اپنی بک کھولیں گے اور بک کے صفحہ نمبر 117 پر غزل نمبر 1 ہے اور شاعر ہے میر تقی میر۔ میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں ان کے حالات زندگی کی، آپ لوگ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے اور وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے بلکہ متأخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خوشنوش ذکر میر، ایک تذکرہ، نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ یہ بیٹا تھا میر تقی میر جو کہ 1725 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ان کے میں نے حالات پڑھے۔ اب انہی حالات کو آپ لوگوں نے بغور پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے میر تقی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میر تقی کے والد کا نام کیا تھا؟ میر تقی کو کیا لقب دیا گیا؟ مولوی عبدالحق نے ان کو کیا لقب دیا؟ ان کی وفات کب ہوئی؟ مشہور تصانیف کون کون سی ہے؟ یہ 6 سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، لیکن پہلے اس کو کم از کم 1-2 دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں میر تقی میر کی جو غزل ہے، اس غزل کے اندر جو پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: ہستی اپنی حباب کیسی ہے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ حباب کہتے ہیں دھوکے کو، ہستی زندگی، نمائش یعنی جو ظاہری نمائش کی ہوتی رونق، سراب دھوکا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوا کہ شاعر نے زندگی اور دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ شاعر نے شعر میں دنیا اور زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہستی یعنی میں اپنی زندگی کو ڈھونڈتا ہوں تو میری زندگی مجھے یوں نظر آتی ہے کہ جیسے آبشار سے گرتا پانی جب گرا اس سے بلبلا بنا، یا اونچی جگہ سے جب پانی گرا اس نے بلبلا بنایا اور بلبلے پر چند لمحوں کے لیے وہ بلبلا باقی رہا، ہوا کا جیسے ہی چونکا آیا وہ بلبلا ختم ہو گیا۔ تو شاعر کہتا ہے
کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری زندگی ایسی ہے کہ جیسے کہ ہوا چلی بلبلا ختم، میری زندگی کب ختم ہو جانی ہے یہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ تھوڑی زندگی ہے، لیکن اس تھوڑی زندگی کو انسان کو اچھا بنانا چاہیے، اچھے اخلاق سے مزین کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنے سے مزین کرنا چاہیے، جس کے اندر عزت اور عظمت پائی جاتی ہے ان امور کو بجا لانا چاہیے۔ پھر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی تو یہ کہ میری کیفیت ہے، اور اصل حقیقت یہ کہ پوری دنیا کی یہ کیفیت ہے۔ یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ سراب کسی ایک دھوکہ، ایک نمائش، یعنی یہ دکھاوا ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے شاعر کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں جب اس نے ختم ہو جانا ہے تو میری زندگی جو ہے وہ بھی بے بنیاد، وہ میری زندگی جو ہے وہ بھی چند لمحوں کی ہے، اس نے بھی ایک وقت آنا، اس میں بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو بہرحال شاعر نے شعر میں اپنی زندگی اور دنیا کی حقیقت، اپنی زندگی کو بلبلے سے تشبیہ دے دی ہے اور دنیا کی حقیقت کو سراب سے، یعنی دھوکے سے، کہ انسان کہیں دھوکے میں نہ رہ جائے۔ اس تھوڑی زندگی ہے اور عارضی ہے اور ختم ہو جانی ہے، ان لمیٹڈ زندگی کا آگے آغاز ہونا ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ہر شعر جو ہے نا وہ دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ تو دوسرا شعر ہے، شاعر کہتا ہے میر لکھمیر، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، شاعر محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے کہ شاعر یعنی میر تقی میر اس شعر کے اندر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، شاعر کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی وہ ایک نایاب خوبصورتی بنائی ہے، بے مثال خوبصورتی بنائی ہے، اور اس کی خوبصورتی کے اندر جو مین کردار جو اس کے ادا کرنے والی چیز ہے وہ اس کے ہونٹ ہیں، اور ہونٹوں کی خوبصورتی تو کچھ ایسی ہے کہ اس نے اس کو تشبیہ دے دی گلاب کی پنکھڑی، پنکھڑی کہتے ہیں پتی کو، یعنی گلاب کی پتی کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ کہتا ہے کہ اس کی جس طریقے سے گلاب کی پتی خوبصورت، ایک تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، نرم و نازک ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے، اور اس کے اندر سرخی ہوتی ہے، تو شاعر کہتا ہے اس طریقے سے میرا محبوب کے ہونٹ وہ سرخ بھی ہیں، وہ نرم و ملائم بھی ہیں، اور اس کے اندر انتہائی خوبصورتی طبق رہی ہوتی ہے۔ تو شاعر نے تشبیہ دیتے ہوئے یہاں گلاب کی پنکھڑی یعنی گلاب کی پتی کے ساتھ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دے کر اپنے محبوب کی اوورآل خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور خاص طور پر اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے ان دو اشعار کی تشریح اور یہ 6 اشعار کوئسچن ہے وہ آپ اپنے نوٹ بک پر بھی لکھنے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ وہ پوچھ سکتے ہو۔ السلام علیکم۔